ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان الاولیاء سیدنا سالار مسعود غازی، بہرائچ شریف میں آرام فرمائے. بڑا مقام ہے آپ کا، سرکار غریب نواز سے بھی پہلے کے ہیں. اور مشائخ نے تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی ولایت ان کے آستانے سے ہو کر چلتی ہے. اولیاء کے سردار ہیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے سالار مسعود غازی. یہ بات ان کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا مقام اولیاء کی جماعت میں آپ نے حاصل کر لیا، لیکن جانتے ہو آپ سالار مسعود غازی کی عمر انتقال کے وقت 19 برس کی تھی. وہ صرف 19 سال کے تھے. 19 سال کے نوجوان کو سلطان الاولیاء کا لقب ملا. زندگی کیسی گزاری. 19 سال میں تو جوان یہاں ابھی ایسے لگتے جیسے ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہے، جسے کچھ خبر نہیں. اور آپ کو پتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا لشکر لے کر آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ 10,000 کا لشکر لے کر صرف اسلامی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا. راجہ طاہر سنگھ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لیا اور ان کا مال لوٹ لیا تھا. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کہ ہے کوئی ہمارا بھائی جو ہماری مدد کرے ہندوستان سے. تو اس وقت کچھ عرب کے تاجر یہاں پر تجارت کے لیے آئے تھے. انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو واپس جا کر اس وقت گورنر جو اس وقت تھا حجاج بن یوسف، اس کے زمانے میں وہ لوگ واقعہ سنا رہے تھے. تو اسی واقعہ سنانے کے دوران دربار میں یہ نوجوان محمد بن قاسم جو بھتیجا ہے گورنر کا گزر رہا تھا. سن کر اسے بڑا شاق ہوا. پھر اپنے چچا سے کہا چچا جان مجھے اجازت دے، میں ہندوستان جاتا ہوں. کہا تو نے دیکھا ہندوستان؟ تقریباً 4,000 کلومیٹر دور ہند کی وادیاں دیکھا نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی مدد آئے گی، میں لشکر لے کر جاؤں گا. اور وہ آیا بھی. اور اس کے بعد راجہ طاہر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا محمد عربی کے شیر ہیں ہم، اور ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد 3 دن کی لڑائی کے بعد گنڈے بھی راجہ بھی سب تتر بتر ہو گئے. اس محمد بن قاسم نے پہلی بار پرچم اسلام لہرایا تھا. اور ہماری نہیں پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی محمد بن قاسم کی تعریف ایسی لکھی گئی ہے کہ ہم نے کسی ایسے جرنیل کو نہیں دیکھا جتنے انصاف کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنا پرچم لہرایا تھا. کسی پر ظلم نہیں کیا، محبتوں کے ساتھ لوگوں میں ایمان کی دعوت دی. سوچئے آپ محمد بن قاسم جو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے، اس کے سگی بہنیں کیا ہیں تو دور، اتنے دیش دور رہنے والی پیڑتائیں مظلومائیں، ان کی مدد کے لیے وہ وہاں سے چل کر آیا، جنگ بھی کیا، بہنوں کو آزاد بھی کرایا اور ساتھ ہی ایمان کی دولت بھی تقسیم کیا لوگوں میں. لیکن اس کا انتقال ہوا تھا محمد بن قاسم کا 21 سال کی عمر تھی. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، 21 سے گزرے ہوئے بھی ہم بہت ہیں. 21 سال کی جوانی میں جو اتنا بڑا قدم اٹھا کر آیا ہو، اس کے پاس وقت کی قدر و قیمت تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی. 21 سال میں وہ تو دنیا سے جا چکا. میرے عزیزو، محمد بن قاسم اپنی بہنوں کی، اور وہ بھی سگی نہیں، آہو بکا کو سن کر برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے آ گیا. یہاں پڑوس کی بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، کسی کے کانوں پہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ سیلفش ہو گئے. ہمیں کوئی چیز جگاتی نہیں ہے. نوجوانوں، آج تو حالات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کس کے گھر کی بیٹی بھاگ گئی، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے گھر میں بھوکا سو رہے لوگ، کس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ترس رہا ہے. یہ خبر کہاں ہوتی ہے؟ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں کس لیے رکھی ہیں؟ میں محمد بن قاسم کی بات آئی ہے تو آپ سے کہہ رہا ہوں،
ارے 21 سال کی جوانی میں تم تو آج بائک رائڈنگ کے لیے استعمال کر لیتے ہو، اور اکثر تو ایسے کہ ان نوجوانوں نے صرف فیشن کے لیے جوانی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 90 سال کے اوپر ہو چکی تھی۔ حضور میرے استاد علامہ بہاؤ المصطفیٰ صاحب ادام اللہ اقبالہ فرماتے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہم بیٹھتے 90 سال کی عمر میں، وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری جوانی کب آئی اور کب گئی۔ یہ بات وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے مزے نہیں چکھے ہوں، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے انگاروں سے لطف نہ اٹھایا ہو۔ وہ فرماتے مجھے خبر ہی نہیں کہ کب جوانی آئی اور کب چلی گئی۔ بڑھاپے میں لوگ سدھر جاتے، مسجدوں کی طرف آ جاتے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جوانی کے وقت کوئی یہ کہے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی جوانی کی، وہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، نوجوانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو تمہاری بیماری سے پہلے، اپنی تمنگری کو، اپنی مالداری کو غنیمت جانو بھکاری ہونے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وقت کو غنیمت جانو قبل فراغ کا، یعنی تمہارے پاس آج جو وقت، آج الفراغت قبل مشغولیت، یعنی تمہارے مشغول ہونے سے پہلے کسی چیز میں تم کو ایسا بزی کر دیا جائے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آج خالی وقت ہے تو اس میں کچھ کر جاؤ۔ ذکر و اذکار کی یہ جو محفلیں ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے تمہارا، بعد میں شاید ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز میں لگ گئے وقت ہی نہیں ملتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آدھی روٹی کھاتے تھے روزانہ اور رات بھر کھڑے ہوتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے تو آدھی روٹی سے زیادہ پاؤنی روٹی کھا لیا، پوری نہیں، پاؤ اور زیادہ کھا لیا۔ رات کو جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو آدھی رات کو آپ کو نیند آنے لگی اور آپ سو گئے۔ فجر میں اٹھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے یحییٰ پاؤ روٹی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا۔ آدھی کھاتے تھے اور پوری رات کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کرتے تھے، زیادہ روٹی نے تمہیں تھکا دیا یا پھر سلا دیا۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کتنے ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ مسلسل پابند صلاۃ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کچھ ایسے ایام آئے کہ وہ دکھتے ہی نہیں۔ پھر وہ محفلوں میں بھی سیر محفل بیٹھنے والے حاضر باش لوگ، پوچھا گیا کہاں ہو، دکھتے ہی نہیں۔ کہا کیا کروں، جاب سے ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں، بزنس ایسا ہو گیا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو آج وقت ہے تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ کبھی کبھار بندہ ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نہیں حاصل کرنے کو ملتا۔ اور وہ نوجوان جو ابھی شادی سے پہلے کے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر؟ شادی ہو جانے تو پھر دیکھو کیا کیا چیزیں اچانک سر پر پڑ جاتی ہیں۔ بیوی ہوئی، بچے ہوئے، اور اس کے بعد تو اس کی زندگی تو ایسی، صبح اٹھا راشن لایا، کپڑے لایا، وہ کیا یہ کیا، بچے کو اسکول چھوڑا ہے، وہاں سے لے کر کے آئے، جاب پہ جائے، کھانا لائے، ٹیوشن پہ چھوڑے، یہی ساری چیزوں میں مصروف ہو گیا بیچارہ۔ اور پہلے اتنا مصروف نہیں تھا، اور یہ مصروفیت بڑھتی جاتی ہے۔ تجارت میں جب کوئی قدم رکھتا ہے، میں نہیں کہتا کہ تجارت حلال نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آدمی کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جیسی وہ قدم آگے بڑھاتا جاتا ہے اس کا جو خالی وقت اللہ نے دیا تھا وہ اب مشغول ہوتا چلا جائے گا۔ اور مشغول اگر اچھے کاموں میں ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن دنیا نے اگر اس کو مشغول کر لیا
تو جو اس کے پاس تھوڑا بہت وقت ملتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس وقت ہے، نوجوانوں، یہ نیکیوں میں انویسٹ کر لو. جس کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ مشورہ یہی دیتے ہیں، کیا کرے گا پیسے رکھ کر کے گھر میں؟ کسی چیز میں لگا دے، انویسٹ کر. گھر میں یہ تجوری میں سجا کر کے نوٹوں کی گڈیاں رکھے گا تو کیا حاصل کیا ہوگا؟ پیسے بڑھیں گے تو نہیں. انویسٹ کر تو بڑھ تو جائیں گے. میں آج آپ سے کہتا ہوں، وقت تمہارے پاس ہے، ذکر اللہ میں انویسٹ کرو، محبت مصطفیٰ میں لگا دو، اور دیکھنا بڑھ کے کیا 70 گنا بڑھ کر کے تمہیں ملنے والا ہے. بڑھ کر کے ایسا ملے گا میرے عزیزوں، دنیا میں چھاپ چھوڑ کر کے جاؤ گے. آخری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، 5 چیزیں فرمائی. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. اس میں 5ویں ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی جو زندگی ہے جیسی تیسی جو بھی ہے، اغتنم حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے یہ زندگی کو ہی غنیمت جان لو. مر جانے کے بعد پھر یہ چیز واپس نہیں آتی. آج ہم زندہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تمہارے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، پیر چل سکتے ہیں، تمہاری زبان چل سکتی ہے ذکر الہی میں. جس دن روح قبض کر لی گئی اور اچانک اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف رخصت ہوئے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی بات چیت، کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہفتہ نہیں گزرا ہوگا، ہمارے پاس ہمارے محب گرامی بڑے پرانے ہمارے تعلقات میں تھے، حضرت حافظ قاری خورشید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ناگ دیوی مسجد کے، ناگ دیوی اسٹریٹ مسجد کے امام تھے 20 سالوں سے. حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ کے پرانے جانکاروں میں. مجھ سے اکثر ملنے کے لیے وہ آئے رات کو اور بہت دیر تک بیٹھے. مجھ سے کہنے لگے حضرت مجھے رمضان میں عمرہ کے لیے جانا ہے. میں نے کہا اس سال تراویح نہیں سناؤ کیا؟ کہا نہیں، اس سال دوسرے نائب سنا رہے ہیں. مسجد والوں نے کہا اس سال پورا مدینے میں آپ رمضان گزارو. میں نے کہا بہت اچھا ہے. وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے ساری باتیں کی ہیں. مرکز کی ہماری جو تعمیر ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے گئے، ساری چیزیں. میں وہاں سے نکل کر اجمیر شریف کے سفر پر گیا. دوسرا دن نہیں گزرا ابھی، ان کے ساتھ جو آئے کئی تصویریں بھی ان کی موجود تھیں. ان کے شاگرد نے مجھے میسج دیا، میں پلین میں بیٹھا ہوں، کہ قاری صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. میں کہا کون قاری صاحب؟ کہا آپ کے پاس ابھی جو آ کے گئے. کہا کیسے؟ اچھے بھلے انسان، عمرہ کا پلان کر کے گئے ہو. کل یہاں پر کون کام کرنے کے لیے آئے گا، پی او پی والے، ان کو ڈائریکشن دے کر کے گئے ہو کہ یہ لوگ آئیں گے یہاں کام کریں گے، ساری چیزیں. ہاں کچھ نہیں، گھر جا رہے تھے عشاء پڑھ کر، راستے میں اٹیک آیا اور گھر پہنچنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو چکی تھی. ہاسپٹل بھی نہیں جا سکے. اتنے شوق دیتی ہیں ایسی چیزیں. ایک دن پہلے بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے چائے پانی کر رہا ہو، رات کو صبح وہ قبرستان میں اس کی قبر پھولوں سے سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، منو مٹی تلے جا چکا ہو. دل کو دہلا دینے والی چیزیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تمہارے لیے نصیحت کرتی ہے. اے نوجوانوں، جنازے اٹھا کر کے کہہ لگاتے ہوئے مت جاؤ، قبرستانوں میں ہنسی مذاق کر کے مت آؤ. وہ سب تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، ہم جا چکے، تمہارا نمبر ہے، تم آنے والے ہو. اسی لیے کہا گیا نا جنازے کو سب سے آگے رکھا جائے، چلنے والے سب سے پیچھے چلیں. کیوں؟ اس کو دیکھ کر کے کہ جنازے میں سویا ہوا مرد یا عورت، وہ میت تمہیں پکار کر کے کہتا ہوا جاتا ہے جس طرح آج تم نے مجھے آگے رکھا پیچھے چل رہے ہو، اسی طرح قبر میں بھی میرے پیچھے تم ہی آنے والے ہو. ہم سب اسی منزل کے مسافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں 5ویں چیز حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. ایک ایک وقت تمہارے پاس جو گزرتا جا رہا ہے،
افسوس اور پچھتاوے کا نہ ہو۔ موت کے وقت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ایک جنازہ جا رہا تھا، اس میں ایک بچی ساتھ میں جا رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، روتی ہوئی جا رہی تھی، بہت روتی ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھا وہ کیا کہہ رہی تھی، حضرت سفیان ثوری دیکھتے ہیں 8 سال کی بچی ہے، وہ یہ کہتی جا رہی ہے کہ بابا آج ہمارے گھر پر بڑی مصیبت آئی، ایسی مصیبت کبھی آئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس بچی سے روک کر کے کہا بیٹا تمہارے گھر پر نہیں، جو تیرے باپ پر آئی ہے نا موت، اس سے بڑی کبھی آ نہیں سکتی، وہ سب سے بڑی ہے۔ تم تو دوسرے دن نارمل ہو جاؤ گے، کھانے پینے لگ جاؤ، جس پر موت آئی ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس کے لیے۔ تو یہ نہیں جانتی کہ تیرے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد اس باپ کو جنازہ لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن حضرت سفیان ثوری قبرستان گئے تھے، اس لڑکی کو دیکھا اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اپنے باپ کی محبت میں مبتلا تھی، اور کہتی بیمار تھا میرا باپ، اور قبر سے باتیں کر رہی ہے، ابا کل کی رات کیسی گزری تمہاری، جب گھر پر ہوتے تو میں بچھونا لگا دیتی تھی، اور گھر پر ہوتے تو میں تمہیں اوڑھنے کے لیے چادر دیتی، گھر پر تم بیمار تھے تو تمہیں میں پکڑ کر اٹھاتی تھی، تمہیں دوائیاں لا دیتی، کھانا کھلاتی تھی، اور تمہیں تھپک کر کے میں سلاتی تھی۔ ابا جان کل کی رات کیسی گزری تمہاری، قبر کی یہ پہلی رات۔ حضرت سفیان ثوری اس بچی کی باتیں سن رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کر، پھر آپ نے آ کر کے کہا بیٹا باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل کی رات کیسی گزری، اور تو اپنے واقعات مت بتا کہ میں تجھے بستر پر اٹھاتی تھی، سلاتی تھی، چادر دیتی تھی، تھپکتی تھی۔ یہ پوچھ بابا ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا اس کو فرشتوں نے رکھا ہے یا اس کو نکال کر ننگا کر دیا ہے؟ یہ پوچھ کہ تجھے ہم نے صحیح سلامت جسم کے ساتھ بھیجا تھا، کہیں اس صحیح سلامت جسم پر سانپ اور بچھوؤں نے تو حملہ نہیں کر دیا ہے؟ یہ پوچھ اپنی باپ سے۔ کھانے پینے کی چیزیں، دوائیوں کی چیزیں ہو گئی، ختم ہو گئی، اب قبر میں دوائیاں نہیں پوچھی جائیں گی، کھانا پینا اور بستر اور اوڑھنا نہیں پوچھا جائے گا، اب اس سے جو پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں۔ عزیزان گرامی وقار، موت آنی ہے، اس سے انکار کرو گے تو بھی کچھ مطلب نہیں ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو انکار کر کے دکھائے؟ وہ کسی بھی مذہب والا ہو، کسی بھی دین والا ہو، موت سے کسی کو انکار نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حیات کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے، موت کے بعد پھر یہ حیات، یہ جو زندگی ہے اس کے صرف خواہش کرتے رہ جاؤ گے کاش۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں اے اللہ ایک بار دوبارہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں، واپس وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جب اس دار پانی میں، اس دنیا میں اللہ کے ولیوں کو واپس نہیں بھیجا گیا، تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک بار قضا آ گئی، ایک بار موت آ گئی، اس کے بعد اس ساری دنیا کو ترک کر کے ہمیں جانا ہے۔ قبرستان جانے کے بعد کبھی میں محسوس کرتا ہوں ممبئی والوں کو تو بہت ساری چیزیں عبرت کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں قبرستانوں میں قبریں دوبارہ نہیں کھولی جاتی، یہاں جس طرح 6 مہینے سال بھر میں کھول دیتے ہیں۔ ہم تو بچپن میں کبھی کسی قبر کے کھلنے کی بھی بات نہیں سنتے تھے، لیکن یہاں تو روز دیکھتے ہیں، جب بھی جنازہ لے کر جائیں، جو قبر کھودی جائے اس میں پتہ نہیں کتنی کھوپڑیاں نکلتی، کتنی ہڈیاں نکلتی، کتنوں کے پاؤں کی ہڈیاں، ہاتھوں کی ہڈیاں۔ ارے ہم نے تو سو کی کھوپڑیاں دیکھی ہیں یہاں قبرستانوں، اور یہ دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمدہ کپڑوں پہ فخر کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مرتبوں کے لیے لڑتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو طاقت کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا، اتنے عاجز و بے بس ہیں
کہ ان کی ہڈیاں بکھر گئیں، کھوپڑیاں نیچے بکھر گئیں. یہی ساری چیزیں زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، ہماری بھی اور تمہاری بھی. اسی لیے اللہ کے نبی کی بات یاد کرو. حضور فرماتے اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. یہ جو سال گزرتے جا رہے ہیں، دیکھو ابھی 26 آ گئے ہماری زندگی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سال کے آتے جاتے رہنے کو؟ میاں ایسا نہیں ہے کہ یہ خوشیوں سے پٹاخے پھوڑنے والا سال ہے. زندگی کا ایک سال تو کم ہوتا جا رہا ہے. ہم تو اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر تمہاری زندگی کی عمر ابھی 35 سال ہو گئی اور تمہاری حیات لکھی گئی ہے 50 سال، 35 سال کے بعد اب 36واں سال شروع ہوا، تو مجھے بتاؤ 15 سال بچے تھے اور بہت 14 ہو گئے، ایک سال اور آگئے 13 ہو گئے، ایک سال اور آیا 12 ہو گئے. موت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ہم. اس لیے ہمارے ہر وقت کو یہ جو حیات ہے غنیمت جانو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میں آپ کو سناؤں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ قیامت کے قریب جو آنے والے حالات ہیں اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں بچے جوان لگیں گے، جوان بوڑھے نظر آئیں گے. مطلب کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بچے ہی جوان دکھ رہے ہیں اب، اور جوان جو ہیں وہ بوڑھے دکھ رہے ہیں. دیکھو یہ 5-6 سال کے بچوں کو جو آج معلومات ہیں ہمارے زمانے کے جوانوں کو بھی نہیں معلوم تھی. آج کے 5 سال کے 6 سال کے بچے پورا تمہیں چلا دیں گے. انٹرنیٹ کے بادشاہ ہیں یہ. ان کو موبائل ہاتھ میں دو، پوری دنیا یہ بتاتے ہیں. ساری چیزوں کا علم ان کو. جوانی کے جو معاملات معلوم تھے وہ 5-6 سال کے بچوں کو آج معلوم ہے. یہی تو میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بچے تمہارے جوان دکھیں گے. اور جوانوں کا حال یہ ہے کہ ساری جوانی تو بچپن میں ختم کر لیا. 25 سال کے ہو رہے، 30 سال کے ہو رہے، بڑھاپے جیسی شکل ہو گئی، بال سفید ہونے لگ گئے. کئی لوگوں کی زندگیاں دیکھی ہم نے 30 سال کے بعد ریٹائر ہوتے دکھ رہے ہیں. گھر نہیں چل پا رہا ہے، طاقت جواب دے رہی ہے. ارے 30-40 سال کی عمر میں لٹک گئے. بہت ساری ایسی زندگیاں. یہ قیامت کے قریب ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں. ہماری زندگیاں اب شارٹ ہوتی جائیں گی، مختصر ہوتی جائیں گی، اور شاید اگلوں کو جو عمریں ملی تھی وہ عمریں بھی ہم پہنچ نہیں پائیں گے. اسی لیے جتنی زندگی ہمارے پاس مختصر سی ہے کچھ کر گزر جاؤ اور اس کو ضائع ہونے مت دو.